کے لیے ایک چرچا جاری ہے کہ صاحب اس کے گھر کا ٹائلس بڑا اچھا ہے، اس کے گھر کا گرینائٹ بڑا زبردست لگایا ہے، اس کے گھر کا جھومر بڑا اچھا ہے، اس کے گھر کی فالس سیلنگ بڑی زبردست ہے۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نقل کریں، ہمارے گھر میں اس سے اچھا ٹائلس لگے، ہمارے گھر میں اس سے زیادہ مہنگا پتھر لگے۔ ایک مقابلہ ہے، پتھر کا مقابلہ ہے، کھانے پینے کا مقابلہ ہے، پہننے اوڑھنے کا۔ اب ایسے میں ایک مقابلہ ہے زمین کی خریداری کا۔ دنیا کا سب سے بڑا کام آج کل ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ والا کام۔ کل تک جو گلی میں گھومتا تھا پان کھانے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں تھے، آج وہ اربوں کی بات کر رہا ہے، کروڑوں کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کروڑوں کی گاڑی پہ چل رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا کام ہے؟ بروکری ہے، اب دلالی کا کام چل رہا ہے۔ اب سال بھر میں گھومتے یہاں وہاں چلتے ہوئے 1 بیگھہ زمین بھی اگر بیچ دیا اس کا سودا ہو گیا، بس کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ ایک مقابلہ ہے۔ مسجدیں دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں the dearest places near Allah are مساجد، places of worship۔ دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ وہ پسندیدہ جگہ آج ویران ہو گئی۔ اس پسندیدہ جگہوں پہ آج لوگوں کو وہاں رہنے میں الجھن ہوتی ہے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بازار سب سے کہاں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے، اس بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سامان کے عیوب کو چھپا کے بیچا جاتا ہے، وہاں دوسروں کو ٹھگنے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس لیے بازار بہت بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک، بالکل موسٹ انپلیزنٹ پلیسز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ مگر چونکہ بازار گئے بغیر چین نہیں ہے، جانا ہی ہے، تو اس کے لیے آیا ہے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے نکل جائے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے لاسٹ میں بازار سے آئے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے باہر نکلے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ کتنے سماج میں ہیں۔ جو سب سے اچھی جگہ ہے سناٹے کا ماحول ہے، جو سب سے اچھی جگہ ہے خاموشی، وہاں 2-4 بوڑھے نظر آتے ہیں۔ اور جو سب سے بری جگہ ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں، وہاں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہے، ہر طرف ہنگامہ ہے، شور ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ کتنے ہیں اور برے لوگ کتنے ہیں۔ دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے، کس طرف دنیا جا رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ نظر قرآن پہ رہے گی، نظر سرکار کی حدیث پہ رہے گی، نظر آقا علیہ السلام کے ارشادات اور حضور کی حیات طیبہ پہ رہے گی، تو بندہ اس ہنگامے میں بھی اپنا ایمان بچا لے جائے گا۔ اس ہنگامے میں بھی بندہ ایک تقوی اور اللہ کے ڈر کے سائے میں وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ چونکہ ہم لوگوں کے نزدیک آج قرآن شریف کی تلاوت وہ ایک خاص طبقہ مدرسے کا ہے، اس کے حصے میں یہ کام چلا گیا، اور باقی ہمارے حصے میں آیا ہے دنیا کا چرچا۔ تو جہاں دنیا کا چرچا ہوگا وہاں مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ وہاں تو بازار آباد ہوگا۔ جہاں صاحب کھانے کا مقابلہ ہوگا وہاں مدرسہ کیسے آباد ہوگا؟ وہاں تو ہوٹل آباد ہوں گے۔ جہاں صاحب صرف مال چاہیے تو وہاں آدمی جنت کی بات کہاں سے کرے گا؟ وہاں تو اس کو مال چاہیے، مارکیٹنگ کمپلیکس چاہیے، اس کو ہائی فائی کاروبار چاہیے۔ ساری دنیا پڑی ہوئی ہے کھانے پینے پہننے مکان کی تعمیر کرنے کے پیچھے، سارے لوگ اس طرف پڑے ہوئے ہیں۔ مدرسہ سب سے بہترین تعلیمی سنستھان ہے، چونکہ آپ نے سنا ہوگا حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best among you
is one who learns Quran and teaches it to others. تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. سب سے بہتر بالکل معتبر حدیث, اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن سے بہت کم حدیثیں مروی. انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ سب حضور نے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور آج سب سے کم لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. چونکہ آج کل آدمی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کو دنیا سے جوڑتا ہے کہ دنیا کتنا ملے گی, پیسے کتنے ملیں گے. جو سب سے اچھی جگہ ہے مدرسہ, جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, سب سے اچھی کتاب کی, تو سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. تمام کالجز, تمام یونیورسٹیز, تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سب سے زیادہ محترم, مکرم اور سب سے زیادہ پریشس جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے. چونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی, کالج میں میتھ پڑھائی جاتا ہے, جس کا مقصد ہے صرف دنیا حاصل کرنا. اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے اچھا کام یہ ہے بندہ قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. سب سے اچھی جگہ ہے وہ مدرسہ جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. آج اچھی جگہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں, سال بھر ایڈمیشن مدرسے میں جاری رہتا ہے. کسی مدرسے میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے سب ایڈمیشن فل ہو گیا, اکا دکا کوئی مدرسہ ہوگا الا ماشاءاللہ. اکثر مدرسوں میں سال بھر داخلہ جاری رہتا ہے, جبکہ داخلے کا سال ہے شوال. شوال میں داخلہ ہوا, اسی مہینے میں پڑھائی شروع ہو گئی, اب سال بھر تک پڑھائی ہوگی. لیکن یہاں چونکہ بچوں کی قلت ہے اس لیے سال بھر داخلہ ہوتا ہے. مدرسے کی کیپیسٹی ہے 500 بچے, اب وہاں داخلہ 50 بچے کا ہوا, اب میں 450 بچے چاہیے, ورنہ 50 کمرے ہیں, اس قدر کشادہ جگہ ہے, کھانے پینے کی قلت نہیں ہے, مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے, زکوٰۃ و خیرات کی رقم کافی کثیر مقدار میں جمع ہے, مگر بچے نہیں ہیں. اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا, سال بھر داخلہ جاری. وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن, اب ایڈمیشن فل ہے. اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں. اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے. سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز, سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز, ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز, سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز. صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے. لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے. صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں, وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی. تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے, دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. اسے جو اصل مقصد حیات ہے, ساری کائنات, یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا, کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو تاکہ بندہ کھائے پیے, گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے. اسی کے لیے زندگی تھی, بہمولیہ جیون, یہ قیمتی زندگی. بندہ سوچتا نہیں, بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر وہ علم جو ہمیں کھلائے, وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے, وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے, اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے, اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. جنت کی بات کون کرتا ہے, آخرت کی بات کون کرتا ہے, خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے, مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے. سارے لوگ فضول کھاتے ہیں, فضول بات کرتے ہیں, فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں. فضولیات کے ماہر ہو گئے لوگ, ایکسپرٹ ہو گئے, فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے. جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے. مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں, اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں. کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں, اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں. کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں. تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا, کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان, کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے,
کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے، یہ زمین ہے کیا، سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے، یہ پہاڑ کیا ہے، یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا، ایک انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے، سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے۔ فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں، تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ کو بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل چاول دیا۔ اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم۔ اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے۔ سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار۔ بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ ساتھ کی جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی، ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی، سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی۔ کتابوں کا بھنڈار ہے، پائیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھایا آدمی زبردست قوت
باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں، صاحب رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور دال کے 125 قسمیں صرف دال کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی، ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سینکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا۔ اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے، وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ سب سے بڑا عارف ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں، علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا، لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسم ہے چاول کی۔ ایک آم کافی تھا، مالدہ کا آم کافی تھا، لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی، الفانسو ہے، کہیں الفانسو ہے، کہیں بمبئی ہے، کہیں لنگڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، سب کے پیئرس ہیں، سب کے جوڑے جوڑے، سب کی الگ الگ قسمیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے، بھنڈی تمہارے لیے، پلول تمہارے لیے، اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی، تیرے جسم کو چاہیے مچھلی، اس لیے سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں۔ بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ، چونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ مقابلہ ہے کھانے پینے کا، بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے۔ اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے۔ ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے، یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے، اور ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو ساتھ انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی۔ اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی، جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے۔ جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں، اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے، والذی قدر فہدی۔
جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ میں جو اسپیس ہے، ان سبوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا بس بیکار نہیں، ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار، یہاں تک کہ 7 سمندر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد، کہیں 4 کا عدد، کہیں 70 کا عدد، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا ہے، اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں ایک سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں ایک سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ایک سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو کس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی، اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ نہیں. یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے. جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے، تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں، اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں. یہ چاند کافی تھا، یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں، سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. یہ چاند ہے، ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں، باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے، اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے. جوان صرف ایک دن ہوتا ہے. اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے، اور ایک دن جوان ہوتا ہے. 14 تاریخ تک یہ بڑھتا رہا، 14 کے بعد گھٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا. کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly, doubtless in the creation of the heavens and the earth، زمین آسمان کی پیدائش میں، in the changing of the night and the day، رات اور دن کے بدل کے آنے میں، عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، بے وقوفوں کی نہیں، احمقوں کی نہیں. وہ لوگ جو دوسروں کا منہ دیکھیں وہ احمق ہے، وہ لوگ جو صرف بازار کی رونق دیکھیں وہ احمق ہے، وہ لوگ جو صرف کپڑے کا مقابلہ کریں وہ احمق ہے، وہ لوگ جو کھانا کھائیں پاخانہ کریں اس کے علاوہ اپنا کوئی مقصد حیات ہی نہ سمجھے وہ احمق ہے. یہ دنیا احمقوں سے بھری ہوئی ہے. عقل مند غور کرے. اللہ کہتا ہے عقل مند ہے وہ جو زمین آسمان کی پیدائش پہ دھیان لگاتے ہیں. عقل مند ہے وہ جو رات اور دن کی تبدیلی پہ دھیان لگاتے ہیں. عقل مند ہے وہ جب وہ غور کرتے ہیں آسمان زمین پہ تو اپنی پیدائش نظر آتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک یہ کروڑوں سسٹم جو اندر میں ہے، برین کا سسٹم، ہارٹ کا سسٹم، لنگس کا سسٹم، یہ سب بون کا سسٹم یا بلڈ کا سسٹم. ذرا سا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو 500 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ اس بلڈ کو بدن میں ڈالتا ہے، پھر بھی نہیں زندہ رہتا ہے، مر جاتا ہے. ذرا سا برین کی ایک رگ دب جائے، 50 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بندہ نارمل پوزیشن میں نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی بھر پاگل ہی رہتا ہے. یہ برین میں ہزاروں لاکھوں رگوں کا سسٹم، یہ برین کا سسٹم الگ، آئیز کا سسٹم الگ، یہ ایئرز کا سسٹم الگ، یہ نوز کا سسٹم الگ، یہ زبان کا سسٹم الگ، یہ دانت کا سسٹم الگ. کیا سمجھتے ہیں ایک دانت اگر ریئل میں ختم ہو جائے تو 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اوریجنل دانت نہیں ملتا، وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت ملتے ہیں. اگر آنکھ کی بینائی اندر سے سوکھ جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی. پردہ پڑ گیا، پردے کا آپریشن ہو گیا، چھالا پڑ گیا، چھالے کا آپریشن ہو گیا. اندر کی رگیں زندہ ہیں تو بس چھالا ہٹا دو، موتیابین کا آپریشن کر دو، صاحب آپریٹ کر دو، پھر بینائی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائیں
कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास। अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठे अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वह झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीजों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है। फालतू बातों में ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ते। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का कि बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन वो छोड़ के सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा। और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल मल्टीमीडिया सोशल मीडिया में साथ टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक को रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है। ये कमेंट का एक तूफान लगा हुआ हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है, नतीजे में फजूलियात के लोग माहिर हो गए। और कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, and they consider in the creation of the heavens and the earth। अक्लमंद गौर व फिक्र करते हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस कायनात पे बंदा गौर करे, खुदा की जात में गौर ना करे बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है इस बनावट पे गौर करे। उसका अंदर से आवाज आएगी, जब ये शय लाजवाब है, जब ये क्रिएशन लाजवाब है, जब ये तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा? खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग और हदीस वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं, वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं। उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है। क्योंकि वो रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है। तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद का सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है, इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं। इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं। तू मसजूद है, मैं साजिद हूं। इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है।